ظہیر زے بلوچ پوسٹ آفس کوئٹہ میں جاب کرتے ہیں کوئی پچھلے 15 سالوں سے. ان کے جو جبری گمشدگی کا ان کا جو گناہ بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بھائی بشیر زے بلوچ PLA چلاتے ہیں اور ایک بھائی کالعدم تنظیم چلاتا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی جی پوسٹ آفس میں ملازم ہے. تو وہ دھرنا دیتے ہیں سیشن کورٹ کے سامنے. وہاں پہ BYC والے آج کل کوئی بھی جلسہ ملسہ وہ ہوتا ہے دھرنا BYC والے آ کے ٹیک اوور کر لیتے ہیں. آج کل ان کے لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں. تو پھر وہ لواحقین کے ساتھ تھے، 8-10 دن تک وہاں بیٹھے رہے لیکن کچھ نہیں ہو پایا. مجبوراً ان کو رخ کرنا پڑا ریڈ زون کی جانب. ریڈ زون کی جانب جب وہ آ رہے تھے تو ان پر پولیس نے کافی آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی. خواتین پر بڑی شیلنگ ہوئی، تشدد ہوا، کئی لوگ زخمی ہوئے بھی، کوئی 20-30 گرفتار ہوئے. یہ ہے ایک سلسلہ. اب اسی وقت شام کو دوبارہ وہ متحد ہو کر بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں دوبارہ ہاکی چوک پہ اور دھرنا دے دیتے ہیں. اسمبلی میں بات کرنا بہت آسان ہے. سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے ترم خان بننا بڑا آسان ہے. ان کے سامنے آ کے یہ باتیں آپ ذرا اس موب کے سامنے آ کے کرو پھر تو ہم مان جائیں. ادھر آپ کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، ویسے بیٹھ کے بیان دو، نواب سردار بن جاؤ، بلوچی روایات کا کہو، اور خود اپنی روایات مارنا، قتل کرنا، بے عزت کرنا، کرپشن کرنا، یہ روایتیں ہیں ان کی اپنی، اور آڑ بلوچی روایت کی لی جاتی ہیں. تو دیکھتے دیکھتے اس حکومت کے پاس کوئی معقول شخص جو سینئر وہ نہیں مل رہا تھا. پھر ریکویسٹنگ ان کی کرنی پڑی. لیاقت لہڑی جس کو یہ 10 دن پہلے انہی طاقتور حلقوں اور اس پولیس نے ذلیل کیا، اس کے بھتیجے کا وہ ٹریفک والے اہلکار کے ساتھ جو جھگڑا ہوا یقیناً افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کی سزا اسے اتنی دو جتنی ہونی چاہیے. نہ کہ پورے کوئٹہ کی پولیس ہر SP ایسے وہ ہوا تھا، کوئی نکر میں ہے کوئی کس میں ہے، کہ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے. وہی غیرت عام عوام کی بھی ہے، ان کو بھی کتنی روز مارے پڑتے ہیں، اس پر بھی تو آپ لوگوں کی غیرت جاگے. یقیناً بلوچستان کی پولیس نے ہر طرح کی دہشت گردی کا سامنا کیا. بلوچستان کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی پولیس ہر وقت فرنٹ لائن پہ رہتی ہے. ان کے لیے عزت بھی ہے، ان کی تکریم بھی ہے. جو BYC والے ہیں یا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والے جو الفاظ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں. اٹھایا، مارا، ہر قسم کا غلیظ تشدد کیا. آج وہ ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا لاکھ اختلاف سے، لیکن آج بھی بلوچ نوجوانوں کی اکثریت اس کو آئیڈیالائز کرتی ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہوا. سائل وسائل بلوچ قوم کی جو ہے نا نفسیات. اب ان کے پاس کون بچا؟ لیاقت لہڑی، بخت کاکڑ، روی پہوجا، راہیل آرمی دورانی، زرق مندوخیل. تو مذاکرات کا دور ہوا، چلتے وہ کہتے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اب یہ جاتے تو ان کی ٹون BYC کی بڑی سختی در سے کون تھا؟ مہارنگ تھی، بی برق تھا، ڈاکٹر سبیہ تھی، اور کون ہے چوتھا ایک ایڈوکیٹ عمران تھا، اور بھی کدوکائیں جن کے نام میں نہیں جانتا. یہ تھے کیونکہ BYC والے بھی جب جاتے تھے ہر ایک کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بات کریں گے، ایک وقت میں کوئی جذباتی ہوتا تھا، اگلے وقت میں کوئی جذباتی ہوتا تھا. مطلب ایک دفعہ اگر سبیہ ہو گئی ہے تو اگلی وقت بی برق ہوتا تھا. پھر یہ ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ سیریس نہیں ہو، تم لوگوں کی سیریس شکلیں ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کی طرف کہ بھائی آپ سیریس شکلیں بنا لیں. تو پھر جب یہ اٹھنے شروع کرتے تھے پھر کمشنر حمزہ شفقات صاحب جو ہیں وہ پھر منت کر لے کرتے کہ مہربانی کریں، محرم کا مہینہ ہے، بیٹھیں. کیونکہ کمشنر کو تو ٹینشن ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، پریشر تو اس پر آتا ہوتا ہے. اس کو جو اغوا کے پیچھے جو تھیوریز ہیں وہ 2 آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ شعبان میں جو 6-7 لوگ شاید ابھی تک 6 غالباً ہیں، وہ لوگ جو اغوا ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا BLA والوں نے کہ ہم تبادلہ کرتے ہیں قیدیوں کا، اگر انٹیلیجنس والے ہمارے یہ لوگ ہم لسٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ دیں ہمیں، ہم یہ چھوڑتے ہیں. تو ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم مکمل ہو گیا. انہوں نے
कहा कि हुकूमत ने नहीं किया, इंटेलिजेंस इदारों ने बात नहीं मानी, लिहाजा बलोची अदालत, वो अपनी जो निज़ाम है उसको बलोची अदालत कहते हैं, उसमें ये सज़ाए मौत के मतलब मुर्तकिब हुए हैं या सज़ा अबवार पाए गए हैं। लेकिन मेरी जो मालूमात है, सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी तक वो जिंदा है। आइंदा जो भी वो करेंगे यहाँ पे, मतलब वो धरना देंगे या वो इंतज़ामिया की इजाज़त से करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि एक तरफा मुआहदा हुआ। इस पर मामा कदीर भी काफ़ी सीखपा है और उन्होंने बिल्कुल इसको कहा कि ये एक तरफा मुआहदा हुआ है, इसका जो है ना वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लापता ज़हीर बलोच के लिए दिए गए धरने में क्या BYC वाले या जो मुजाहिरीन थे वो कामयाब हुए या नहीं हुए। दूसरी बात हम करेंगे कि क्या वो जो मुआहदा हुआ वो एक तरफा था या माकूल मुआहदा था या मुनासिब मुआहदा था। तीसरी हम बात करेंगे कि जो ये लोग थे BYC वाले थे और दूसरा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स थे, और मामा कदीर ने जो बयान दिया और खफगी का इजहार किया उसकी क्या वजूहात हैं। चौथी हम बात करेंगे कि आया ये हुकूमत वक्ती तौर पे तो टैकल कर गई है, क्या आगे भी टैकल कर पाएगी या इसके लिए मसले बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़हीर बलोच की। ज़हीर वे बलोच पोस्ट ऑफिस क्वेटा में जॉब करते हैं कोई पिछले 15 सालों से। उनके जो जबरी गुमशुदगी का उनका जो गुनाह बताया जा रहा है वो यही है कि उनके भाई बशीर ज़े बलोच PLA चलाते हैं और एक भाई कलदम तंजीम चलाता है, लीड कर रहा है, और दूसरा भाई जी पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम। अच्छा, पहली बात यही है कि हम कहते हैं हर शख्स अलग अलग है। किसी का मेरा कोई गुनाह है तो मेरी सज़ा मुझे भी लेना है, किसी और को। हाँ, अगर जो मेरा घर वाला है मैं उसके साथ किसी काज में साथ हूँ, किसी लड़ाई में साथ हूँ, तो एक बात है। लेकिन अगर मैंने अपने रास्ते उससे जुदा किए हुए हैं, मैं कोई मामूली जॉब कर रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि आया ये और मसले तो नहीं बनाएगी कि वो लोग जो समझते हैं कि मैं तो अपने भाई की या बेटे की राह पे नहीं किया तो मुझे इतना मजबूर किया जाए कि मैं भी उनकी राह पे चल पड़ूँ। ये है इस पर ये है। बलूचिस्तान में ऐसे कई घराने हैं। मीर अब्दुल नबी बंगुलजई साहब UBA को लीड कर रहे हैं, कलदम बलूच तंजीम, लेकिन उसके बच्चे यहाँ पर हैं, सेक्रेटरीट में होते हैं, इधर उधर काम करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वालिद की एक अपनी स्ट्रगल है, हमारी नहीं है। इस तरह नवाब खैर बख्श मरी जो सुर्खेल हैं इस बलोच मुज़ाहमत के, उनके अपने जो बड़े बेटे हैं वो उनसे उनकी ज़िंदगी में इख्तिलाफ रखते आ रहे हैं और मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, अभी भी MP हैं बलूचिस्तान असम्बली में। तो ये होता आ रहा है और इस चीज़ को उस वक्त नवाब साहब कहते थे कि उनकी एक अपनी आइडियालॉजी है, उनकी एक अपनी सोच है। तो ये होता है। गो के नवाब साहब उनके उस वक्त पसंद भी नहीं करते थे कि मेरी क्या काज है आपकी क्या, लेकिन कहता था कि भाई ये उसकी सोच है। अब तो उनका एक और बेटा है, उसकी भी यही सोच हो गई है। तो ये है एक सिलसिला। होता क्या है कि 27 जून को फिर घर वाले जाते हैं, कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन देते हैं कि आप CTD के खिलाफ FIR दर्ज करें, तो दर्ज नहीं होती। तो वो धरना देते हैं सेशन कोर्ट के सामने। वहाँ पे BYC वाले, आजकल कोई भी जलसा मलसा वो होता है, धरना BYC वाले आके टेक ओवर कर लेते हैं। आजकल उनके लोग बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं। तो फिर वो लवाहिकीन के साथ थे, 8-10 दिन तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मजबूरन उनको रुख करना पड़ा रेड जोन की जानिब। रेड जोन की जानिब जब वो आ रहे थे तो उन पर पुलिस ने काफ़ी आंसू गैस की शेलिंग भी की, खवातीन पर बड़ी शेलिंग हुई, तशद्दुद हुआ, कई लोग जख्मी हुए भी, कोई 20-30 गिरफ्तार हुए। ये है एक सिलसिला। अब उसी वक्त शाम को दोबारा वो मुत्तहिद होकर बड़ी तादाद में आ जाते हैं दोबारा हाकी चौक पे और धरना दे देते हैं। यहाँ पे मुश्किलात
جو ہے نا حکومت کو، اس وقت ہماری بدقسمتی سے حکومت کو ہوش آتا ہے جب ان کے اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں. جب تک ریڈ زون میں نہ ہو کوئی آپ کی نہیں سنتا. پھر کہتے ہیں ہائی کورٹ نے بھی وہ کیا کہ بھائی ریڈ زون میں دھرنا نہ دے. بھائی ریڈ زون میں دھرنا نہ دے تو سنتا کون ہے؟ وہ لوگ آ گئے تو مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا. کوئی بھی نہیں تھا اس میں. ایک وقت کاکڑ تھا, ایک کمشنر کوئٹہ تھے, ڈی سی تھا, اور باقی ہر انٹیلیجنس کا ایک ایک بندہ ہو ظاہر ہے. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ ہر ادارہ کہہ رہا ہے, پہلے ہی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی تھی کہ ہر ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو ان کے پاس دینے کو کچھ تھا ہی نہیں. اچھا وہ ناکام ہو گئے. اگلے دن پھر وہ ریڈ زون کی جانب آنا شروع ہو گئے, مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی فرنٹ سے. تو یہاں پہ پھر پولیس آ گئی. یہاں سے پھر کیا کیا گیا, یار لوگوں کی جانب سے تمام پارٹیوں والوں کو کال کی گئی کہ اس پر آپ اجلاس کریں, بولیں, بیان دیں. لیکن اب کون آئے جاج موب کے سامنے؟ اسمبلی میں بات کرنا بہت آسان ہے. سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے ترم خان بننا بڑا آسان ہے. ان کے سامنے آ کے یہ باتیں آپ ذرا اس موب کے سامنے آ کے کرو پھر تو مان جائے. ادھر آپ کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی, ویسے بیٹھ کے بیان دو, نواب سردار بن جاؤ, بلوچی روایات کا کہو, اور خود اپنی روایات مارنا, قتل کرنا, بے عزت کرنا, کرپشن کرنا, یہ روایتیں ہیں ان کی اپنی, اور آڑ بلوچی روایت کی لی جاتی ہیں. تو دیکھتے دیکھتے اس حکومت کے پاس کوئی معقول شخص جو سینئر وہ نہیں مل رہا تھا. پھر ریکویسٹنگ ان کی کرنی پڑی. لیاقت لہڑی, جس کو یہ 10 دن پہلے انہی طاقتور حلقوں اور اس پولیس نے ذلیل کیا, اس کے بھتیجے کا وہ ٹریفک والے اہلکار کے ساتھ جو جھگڑا ہوا, یقیناً افسوسناک واقعہ تھا, لیکن اس کی سزا اسے اتنی دو جتنی ہونی چاہیے. نہ کہ پورے کوئٹہ کی پولیس ہر ایس پی ایسے ایسے وہ ہوا تھا, کوئی نکر میں ہے, کوئی کس میں ہے, کہ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے. بھئی غیرت عام عوام کی بھی ہے, ان کو بھی کتنی روز ماریں پڑتی ہیں, اس پر بھی تو آپ لوگوں کی غیرت جاگے. یقیناً بلوچستان کی پولیس نے ہر طرح کی دہشت گردی کا سامنا کیا. بلوچستان کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی پولیس ہر وقت فرنٹ لائن پہ رہتی ہے. ان کے لیے عزت بھی ہے, ان کی تکریم بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کچھ خیال رکھیں. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹا واقعہ ہے اس پر پورا ادارہ ایکٹیو ہو جائے کسی ایک کو رسوا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہو گیا, اس بچے پر پراپر طریقے سے وہ کرتے کہ اسے پتہ چلتا. وہ 5 وزیر کو بھی لے کر آیا, گرایا صاحب کے ساتھ بیٹھے, چیز ڈن ہوتی ہے, لیکن طاقتور حلقوں سے پھر محتی جاتا ہے کہ نہیں چھوڑنا, مثال بنانا. مثال پہلے بلوچستان میں آپ لوگوں نے لوگوں کو بنایا, تو آج مثال وہ بھی بنا رہے ہیں نا. کیا تھا, کوئی آواز اٹھاتا تھا؟ یہ 2000 کی بات میں بتا رہا ہوں. یہ اللہ نظر ہوگا, یہ دوسرے, یہ کیا تھے؟ آج ہم ان کو دہشت گرد کہیں, مزاحمت کار کہیں, جو کہیں. یہ پریس کلب کے سامنے ہوتے تھے. یہی جو بی وائی سی والے ہیں یا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والے جو الفاظ کہتے ہیں, یہی کہتے تھے. اٹھایا, مارا, ہر قسم کا غلیظ تشدد کیا. آج وہ ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا لاکھ اختلاف سے. لیکن آج بھی بلوچ نوجوانوں کی اکثریت اس کو آئیڈیالائز کرتی ہے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہوا. سائل وسائل بلوچ قوم کی جو ہے نا نفسیات ہے. آپ اس کو کہو کہ یہ آپ کی چیز ہے, آپ اس کے مختار ہو, عزت دو, بے شک لے جاؤ, لیکن آپ اونرشپ بھی نہ دو اور لوٹتے بھی جاؤ, تو ایسا نہیں ہوتا. ابھی میں دیکھ رہا تھا سی پیک کے انجینئروں نے کر لی ہے بھائی ٹریننگ, اب آئیں گے گوادر میں. میں نے کہا آئے بھائی, یہی کریں نا, یہ آئیں گے اور مقامیوں کو آپ نے اسکالرشپ تک نہیں دیے, ٹریننگیں دینا یا انجینئروں کو وہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہ, بڑے آرام سے آپ لوگوں کو تجارت کرنے دیں گے. یہ تو آپ دونوں طاقتور ہو, ایک دوسرے کو مارتے ہو, اٹھاتے ہو, کر بھی سکتے ہو. لیکن عام آدمی کی جو اس معاملے میں کیا کہتے ہیں سمپتھیز ہیں, اس کی جو ہمدردیاں ہیں, وہ کس کے ساتھ ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. ریکارڈنگ والا معاہدہ بہتر چل رہا ہے, وہاں پہ ان کی ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ کام ہو. گوادر میں چائنا کے ساتھ کیوں, جس بھونڈے طریقے سے یہ معاہدہ ہوا اور مقامی لوگوں کو رسوا کیا گیا, اس پر
कोई भी इसको करने को तैयार नहीं, इवन गवर्नमेंट भी नहीं करने को तैयार। बाकी तो आप छोड़ो, ये तो सारा फेडरल ले गया, तो ये फिर आपको ऐसे जाने देंगे, फिर करेंगे। अब इन्होंने भी जलसा रख लिया वहां 28 जुलाई को। ये हुआ सिलसिला। अब इनके पास कौन बचा? लियाकत लेडी, बख्त काकड़, रवि पहोजा, राहिला दुरानी, जरकमंद खेल। तो मुज़ाकरात का दौर हुआ, चलते वो कहते कि हमारे पास है ही नहीं। अब ये जाते तो इनकी टून BYC की बड़ी सख्ती दर से कौन था? मारंग थी, बीबर्क था, डॉक्टर सबिया थी, और कौन है चौथा? एक एडवोकेट इमरान था, और भी कदुकाएं जिनके नाम मैं नहीं जानता, ये थे। अच्छा, इन्होंने कहा CTD के खिलाफ FIR करो। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि CTD के खिलाफ FIR हुई हो तो फिर हम करेंगे। तो कहते हैं एडवोकेट इमरान साहब गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, नामालूम। वो लाए भी कोई घंटा 2 बाद, तो उसमें कहीं भी ये था कि नामालूम CTD वालों के खिलाफ थी, डायरेक्ट वोटिंग था। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप चाह रहे हैं ये हम कर देते हैं। और दूसरा कहते हैं कि हम आप 15 दिन वो करेंगे, 15 दिन बाद हम एक इस पर होती रहेगी काम शाम, क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना भी है, तो लिहाजा ऐसे ही चलता रहा। अब मुज़ाकरात का जो दौर था वो कैसा था? क्योंकि BYC वाले भी जब जाते थे हर एक की प्लानिंग होती है। ये कहते थे कि हम ऐसे बात करेंगे, एक वक्त में कोई जज्बाती होता था, अगले वक्त में कोई जज्बाती होता था। मतलब एक दफा अगर सबिया हो गई है तो अगली वक्त भी बर्ग होता था। फिर ये उनको कहते थे कि तुम लोग सीरियस नहीं हो, तुम लोगों की सीरियस शक्लें ही नहीं है। तो वो लोग कहते थे एक दूसरे की तरफ कि भाई आप सीरियस शक्लें बना लें। तो फिर जब ये उठने शुरू करते थे, फिर कमिश्नर हमजा शफकात साहब जो हैं वो फिर मिन्नत तरले करते कि मेहरबानी करें, मुहर्रम का महीना है, बैठें। क्योंकि कमिश्नर को तो टेंशन होती है, ज़ाहिर बात है, प्रेशर तो उस पर आता होता है। वो के DC पे आना चाहिए, लेकिन हमारा DC बड़ा नाहिल शख्स है। ये फील्ड क्वेटा में तो चल नहीं सकता यार, लोग ज़बरदस्ती चला रहे हैं। फिर कहता था भाई मेरी बहन ने जूस नहीं पिया, तो फिर कहते थे जूस ले आते थे, तो फिर वो कहती थी हमें क्या पता इसमें आपने क्या मिलाया। तो फिर वो कहते नहीं हम पहले पीते हैं, आप बाद में पिए। तो मतलब इज्जत दे के कोशिश की गई कि मुज़ाकरात की तरफ आमादा किया जाए, जो यकीनन होना चाहिए, और यही हल है। तो फिर करते करते आखिरी दौर जो हुआ, उन्होंने कहा ठीक है ये करें। वो जो पॉइंट थे मानते गए कि 15 दिन होंगे, इसमें हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। अब जो ज़हीर बलोच साहब हैं जो, और इसको जो अगवा के पीछे जो थ्योरीज हैं वो 2 आती हैं। एक ये है कि शाबान में जो 6-7 लोग, शायद अभी तक 6 गालिबन हैं, वो लोग जो अगवा हुए हैं, वो उन्होंने कहा था BLA वालों ने कि हम तबादला करते हैं कैदियों का, अगर इंटेलिजेंस वाले हमारे ये लोग हम लिस्ट देते हैं कि ये आप दें हमें, हम ये छोड़ते हैं। तो टाइम दिया था, वो टाइम मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नहीं किया, इंटेलिजेंस इदारों ने बात नहीं मानी, लिहाजा बलोची अदालत, वो अपनी जो निज़ाम है उसको बलोची अदालत कहते हैं, उसमें ये सज़ाए मौत के मतलब मुर्तकिब हुए हैं या सज़ा अबवार पाए गए हैं। लेकिन मेरी जो मालूमात है, सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी तक वो जिंदा है। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इस बाद ज़हीर जो है ना वो लापता होता है। अब शक तो यही जाता है कि उसके मुकाबले में बशीर ज़ेब का भाई उठाया कि अगर आपने उनको कुछ किया तो आपके भाई को कुछ करें, जो ग्राउंड रियलिटी बताई जाती है। एक थ्योरी ये थी। दूसरी थ्योरी बनाई गई कि बशीर ज़ेब ने उनको उठाया, तो जिनके उठाए गए लोग, उन लोगों ने ज़हीर को उठाया। तो मैंने कहा कि वो बात तो सही है, लेकिन उसको मौलवी बेचारा अकेला है, उसको ना तुम लोग मरवा दो, चलो अपनी अपनी थ्योरियाँ बनाते रहो। तो ये जो मुआहदा हुआ, इसके अगले दिन एक और थ्योरी भी आ गई कि BLA और TTP का आपस में कोई लेन देन था पैसों का, उसके मुकाबले वो जो था वो BLA पूरा नहीं कर रही थी, उन्होंने ज़हीर को उठा लिया बशीर ज़ेब को प्रेशराइज करने के लिए। तो ये थ्योरी तीसरी वाली मेरे ख्याल में यही चलाई जाएगी। अब जो ज़हीर ज़ेब हैं ISI के पास हैं, CTT के पास हैं, TTP के पास हैं, जिसके भी पास हैं, फ़िलहाल हैं नामालूम जगह पे, और कहते हैं कि
सेफ हैं, और शाबान वाले वाक़े का कुछ होगा तो उसके बाद ही इनकी सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो अच्छी बात जो है, जो ज़राए बताते हैं कि दोनों पार्टियां सेफ हैं, शाबान वाले भी ये भी, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम दोनों की सेफ्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई भी इंसान ना मरे, और दोनों ही अपनी अपनी तरफ से मासूम बताए जाते हैं। ये भी कि भाई बेशक भाई हमारा उधर है, लेकिन वो हमारा उससे वो नहीं है, हमारी अपनी राह है, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि बेशक हमारा ताल्लुक शायद पंजाब से हो, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस के लिए काम करना या वो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी खुदा जानता है। जंग है, जंग सब चलता रहता है, और दूसरे कैदियों के तबादले भी होते रहते हैं, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये सिलसिला हुआ। अब ये मुआहदा होता है तो लिखवाया जाता है पुलिस से, फिर ये वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, फिर BYC के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है, जिसको बाकी तो छोड़ें, अपने लोग इस मुआहदे के खिलाफ उठते हैं कि ये तो एक तरफा मुआहदा है, आपने रियासत को वो दे दिया। एक तो आपने नामालूम लोगों के खिलाफ कराई CTD वालों के, दूसरा नामालूम मकाम है, पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि आप लोगों ने 15 दिन का लिख दिया। तीसरा वो कहते हैं कि आपने कहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनको वो करेंगे, लेकिन जो शरपसंद अनासिर हैं, गाड़ियाँ माड़ियाँ जलाई हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से टैकल किया जाए। तो हुकूमत है, हुकूमत किसी को भी कह सकती है कि ये था उस वाक़े में, इसने तशद्दुद किया। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। ये इनका सबसे है वो पॉइंट है जो इनके लिए दर्द सर बनेगा, और मेरे ख्याल में अभी कुछ को शायद जुडिशल रिमांड भी मिला है, तो ये इनके लिए दर्द सर ये पॉइंट बनेगा। और तीसरा चौथा था कि भाई जो भी होगा मतलब हाँ, कि ये जो बनाई जाएगी ये कमेटी, ये 15 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी, और दोनों फरीक साथ मिलकर ये करेंगे। और पांचवा पॉइंट उनका ये था कि आइंदा जो भी वो करेंगे यहाँ पे, मतलब वो धरना देंगे या वो इंतज़ामिया की इजाज़त से करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफा मुआहदा हुआ। इस पर मामा कदीर भी काफ़ी सीखपा हैं, और उन्होंने बिल्कुल इसको कहा कि ये एक तरफा मुआहदा हुआ है, इसका जो है ना वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए, BYC का ये जो धरना था, वो कि उनके पास बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। शायद ये उनकी उस तरह स्ट्रेंथ नहीं, ये बलोच स्ट्रेंथ है। वो एक हमारा दोस्त है सहाफ़ी पश्तून है, तो कहता है कि बलोचों का जो गुलखान है ना, वो भी कौमी काज के साथ होता है इनके, और जो पश्तूनों का कौम परस्त होता है वो सबसे बड़ा फराडिया होता है, बाकी से तो आप क्या गिला करो। तो ये तो सिलसिला है। तो यहाँ बाकी बलोच क्वेटा में ना आपके कोई पार्क है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई और एंटरटेनमेंट है। ये धरने एंटरटेनमेंट बन चुके हैं। लोग यहाँ आते हैं और साथ में वो फ्रस्ट्रेशन उनके माइंड में होती है कि कुछ है नहीं, रोजगार नहीं है, इज्जत नहीं है, साइल वसाइल पे हक नहीं है, तो वो आते हैं, इस जानिब अट्रैक्ट होते हैं। उस रात को जो मॉब था, तो वो कह रहे थे BYC वालों को कि आप कश्मीर मॉडल पे चले जाएं। ये क्या है कि आप इस्लामाबाद भी गए ऐसे लौट कर आए, अभी भी आप ऐसे रहो, ठीक है मरने दें। तो ये तो फिर भी अभी तक वो कि इतनी मैच्योर ये क़यादत नहीं है, लेकिन अभी इनको होश के नाखन लेना होंगे। ये कुछ भी होगा जिम्मेदारी आप पर आएगी। और दूसरा, पहले जो हुआ था, जो 2002 से चली इंसर्जेंसी है और अब की है, इसमें बहुत फ़र्क है। उस वक्त वो हकूक़ की जंग थी, वो जो लोग थे, ये जो अभी BYC की क़यादत है, इसमें अक्सर ये बच्चे थे, किसी का वालिद लापता है, किसी का मारा गया है, किसी का भाई मारा गया, लापता हुआ। तो ये लोग सिर्फ वो नहीं, इनमें ये इंतकाम भी है, और इनको शायद ख़रीदना इतना आसान भी उस तरह ना हो। वो कि अभी अक्सर वो कर रहे हैं कि भाई ये बिक गए हैं या ये या वो। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई सौदेबाजी पैसों की सूरत में होगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि शायद मैच्योरिटी उस तरह नहीं थी मुआहदा करने में। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर ग्रुप होते हैं तो आप मुआहदा जो करते हैं उसमें अगर पहली बात एक तरफा करते हैं, दूसरा अगर आप उसकी तरफ करें भी
تو ایک شک اس کے حق کی ہوتی ہے، ایک آپ کی شک حق میں ہوتی ہے. یہاں تو پانچویں زیادہ تر یار لوگوں کے حق میں گئی ہیں. تو اوورال صورتحال وہی ہوگی کہ یہ اور شعبان جڑے واقعات نظر آتے ہیں. تو ان کا جو ہوگا صورتحال اس وقت ہی کنفرم ہوگی جب ایک مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بی وائی سی کو یہ سوچنا ہوگا کہ بچے آتے ہیں، آپ نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے، ان بیچاروں سے آپ کیا گلہ کرو. کئی ایسے تھے وہ یہاں آئے تھے، وہ یہاں سے دوبارہ سریاب نہیں جا سکتے تھے. وہ مطلب ان لوگوں نے اسی ایریے میں زیادہ تر زندگی گزاری، آئے بھی تو چلے گئے کوئی کسی بائک وغیرہ پر. ان کو اتنی وہ نہیں تھی، کوئٹہ کی اتنی ہونور نہیں تھی. تو لیکن لوگ کافی اگلی تعداد میں، اگلے وقت بھی جب معاہدہ ان کا ہوا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ لائیں، کوئی 16 بندے کینٹ تھانے سے لے کر آئے. تو 7 بجے رہے تھے، 7 بجے پھر یہ گئے. اور ہاں، معاہدے کے آخری وقت بھی بڑا اچھا جسچر رہا. کھانا ساتھ کھایا انہوں نے، جو مذاکراتی کمیٹی تھی. پھر یہ آ گئے. تو ابھی بی وائی سی کو کہ بڑی ہی تنقید کی زد میں ہے. تو میں تو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ڈیل میل کا نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ شاید لوائقین بھی ساتھ تھے. ایسا نہیں ہے کہ لوائقین ساتھ نہیں، لوائقین ساتھ تھے، لیکن کیا کرتے ہو. یہ ہے کہ حکومت نے پہلے وقت تو کہا کہ بھائی ڈنڈا کرو، لیکن بعد میں ایک چیز اسپیشلی وہ بڑا گلہ کر رہی تھی کہ یہ پری گل ترین صاحبہ جو آئی ہوئی ہیں، جب یہ لگی لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا. لیکن یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی، جو رویہ تھا، ٹھیک ہے پولیس ہے، آپ کے پاس ایک اختیار ہے، آپ کریں، لیکن کم سے کم لینگویج آپ اپنی ضرور ٹھیک کریں. تو یہ یاد رکھیں، یہ واقعی. اور جب آپ یہاں مقامی ہوتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں پہ لوگ آپ کو سروں پہ اٹھانا بھی بڑا خوب جانتے ہیں اور گرانا بھی بڑا خوب جانتے ہیں. اور مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب خواتین کے خلاف کوئی بات ہو یا اس سے ناراضگی ہو، اور وہ بھی جس کو ایک سوسائٹی آئیڈیالائز کر رہی ہو. ہماری پہلے کتنی کوئی ہیں پولیس میں، تو اکا دکا ہی ہوگی، باقی بیوروکریسی میں بھی کچھ ہیں. تو میں تو بڑا کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے ان کے لیے آواز بھی اٹھاؤں، اپریشیٹ بھی کروں. لیکن وہ بھی کچھ خیال رکھیں، جو آپ کو پوزیشن منصب ملا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ وہی بازاری پولیس والی لینگویج استعمال کریں. آپ میچور ہیں، آپ آفیسر لیول کے لوگ ہیں، تو کائنڈلی یہ مطالبہ اور یہ گزارش ہم ضرور کریں گے. تو معاہدہ تو ہو گیا، 15 دن بھی اب وہ ہو گئے ہیں. اب بی وائی سی والے بھی ذرا سرکاری آفیسز میں گھومیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا ان کا بھی شاید غصہ ٹھنڈا ہو جائے. باقی دھرنا مرنا بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور زیادہ دھرنا نہیں، سوری، جلسہ گوادر میں، وہاں پہ بھی زیادہ کمپین کر رہے ہیں. ان کو اس لیے بھی زیادہ جلدی تھی کہ وہاں کی تیاری کی جائے. تو یہ ہوا سلسلہ. اب یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ معاہدہ یک طرفہ ہوا ہے یا معقول معاہدہ ہے. اگر یہ دونوں جو آئی تھنک زندہ ہیں، اور اگر زندہ لوٹ آتے ہیں تو بڑا اچھا معاہدہ ہے. اگر خدا نخواستہ ایک فریق کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو دوسرے فریق کو آٹومیٹیکلی نقصان پہنچے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہے نا، کسی کا کوئی اگر قصور نہیں ہے تو دونوں ہی فریق آ جائیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والے یہ کہہ رہے ہیں ماما کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے، ماما قدیر بلوچ کی جو سٹرگل ہے وہ سب سے زیادہ ہے. 2010 سے آج تک کسی دن چھٹی نہیں ہے، عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہے. اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے. جلیل رے کی جو ان کے بیٹے تھے ان کو اٹھا کے مار دیا گیا. تو ان کی اپنی جدوجہد ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آج کوئی اٹھنے والا ہے وہ بالکل ان کو نیگیٹ کرے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ اکثر یہ جو لڑکیاں ہیں، یہ باقی جو ہیں ایکٹیو ہیں بی وائی سی میں، یہ تو ماما کے کیمپ میں بڑے ہوئے. یہ سمی ہے، یہ دوسرے آج تک محرم کے والد کی وہاں تصویر لگی ہوئی ہے. لیکن نوجوان ذرا جذباتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں طریقے سے چلا جائے، وہ جذباتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں، جلد سے جلد فیصلے. تو بی وائی سی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دن مطلب جب منظم نہیں ہوگا، آپ جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ کم سے کم ایک میچور بندہ تو رکھیں جو باقیوں کو کنٹرول کرے. میری بی ایس او والے ایک سے وہ ہوا کہ یار کوئی ڈسپلن نہیں ہے یہاں. تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بی وائی سی ارینج کر رہا ہے، اگر ہم کر رہے ہوتے تو آپ ضرور ہم سے گلہ کرتے.
تو یہ چیز کافی کم تھی. دوسرا بی وائی سی کا اپنے لوگوں پہ کنٹرول نہیں تھا. بی وائی سی کے میں کہنا لوگ موب اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کی آڑ میں بہت اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اپنے اپنے مقاصد نکالنے, لیکن یہ ذمہ داری بی وائی سی پر ہے کہ اسے کنٹرول کرنا ہے. یہ ہے ایک سلسلہ. تیسرا یہ ہے کہ بی وائی سی نے اگر معاہدہ کرنا ہے تو ایک وہ نہ کرے, کم سے کم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ہیں یا کوئی اور بی ایس او کا نمائندہ ہے اور فریق ہیں, ان کو بھی ساتھ رکھے تاکہ جب کوئی وہ آئے تو سب پر آئے. ابھی صرف آپ لوگوں پر تنقید آ رہی ہے. دوسرا یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لواحقین, میں نے بھی ایک ان کی سسٹر کا انٹرویو کیا, وہ گھریلو لوگ تھے. مطلب جس طرح آپ کہیں کہ بھائی بشیر زیب چلا رہا ہے تو اس کے گھر والے کیسے بھی, نہیں مجھے تو ایسا نہیں ہے. بڑے خواتین جو اس کی سسٹر لوگ تھے بڑے گھریلو لوگ تھے, کوئی اتنی ان میں جس طرح ہوتی ہے سیاست کی یا بڑی کوئی اخیر لیول کی نہ, گھریلو مجھے لگے. اور آپ سب میرے خیال میں جو جانتے ہوں گے تو مجھے ان میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. لیکن اگر ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک بھائی ایسا بھی ہوا نوشکی والے واقعے میں کہ وہ میجر تھا پاک آرمی میں, آپ ابھی تک ہے, دوسرے خودکش میں چلا گیا. تو اس کے والد سے اس وقت باجوہ صاحب ملے بھی تھے, آرمی چیف تھے, تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بیٹا تو آپ کو بھی دیا تھا, اب مجھے پتہ نہیں تھا میرا دوسرا بیٹا اس راہ پر ہے, اس لیول تک چلا گیا. تو اب ایک اکثر جو یوتھ ہے وہ اس جانب جا رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں بہت بڑی چیزیں کہ حکومت اپنا نیریٹو نہیں دے سکی. یہاں پہ حکومت ظالم تصور کی جاتی ہے. یہاں پہ کرپشن اس حد تک ہے کہ وزیر نہیں بچا سکتا کمیشن دینے سے, ہر طرف لوٹ مار ہے. تو لوگوں کو آپ کیسے امید ہوگی؟ کوئی گراؤنڈ آپ کے نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, تو لوگ اس جانب جا رہے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو طاقتور حلقے جتنا بھی کچھ کریں گے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ دیکھنا, یہ لوگ ایسے ان کی تعداد بڑھے گی کہ آپ کی سوچ ہے. اگر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بات کروں تو 70% عوام ان کے ساتھ ہے, اور یہ 70% کو جو کہیں گے, اگر 70 نہیں مانے گا 20% بھی وہ مانے تو کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ انٹیلیجنس والے کیا رپورٹیں دیتے ہیں. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی وقت ہے, اگر کنٹرول نہ کیا گیا اور جس طرح پی ٹی ایم والے ابھر رہے ہیں یہ یکجا ہو گئے تو یہ ریاست کے لیے بڑا درد سر بنیں گے. اور اس میں ریاست کا اپنا قصور ہوگا, کیونکہ ریاست نے مسئلے کو سمجھنے کے بجائے انڈر دا کارپیٹ رکھا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اس کے حل کی جانب جانے سے پہلے سب سے پہلے اسے ایکسیپٹ تو کرو. آپ مسنگ پرسنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر کیسے حل ہوگا؟ اور یہ مسنگ پرسنز یاد رکھو لوگوں کو باغی بھی بناتا ہے, ریاست کے خلاف عدم اعتماد بھی پھیلاتا ہے, ریاست سے خوف زدہ بھی کرتا ہے. یہ وہ ہے, یہ بنیاد ہے, سنگ بنیاد ہے ریاست سے نفرت کی, بغاوت کی, ہر قسم کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہو جانے کی. تو ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا. اور یقیناً وزیر اعلیٰ کا پہلے راؤنڈ میں نہیں دوسرے راؤنڈ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اچھا کردار ادا کیا کہ معقول لوگ کیے, کہ باقی لوگ آتے تو شاید یہ نہ ہوتا. تو ان لوگوں میں ویسے بھی اتنی ہمت نہیں تھی, انہوں نے بس ویسے ہی بیانات دیے. تو یہ ہے حل. اس حکومت کے پاس اگر یہ حل نہیں ہوگا, یہ اکا دکا بھی اگر ان کو بھی آپ اونرشپ نہیں دیں گے, کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں کروائیں گے, تو پھر شاید اگلی دفعہ ان کی بھی نہ سنیں. تو اپنے لوگوں کی کائنڈلی آپ بھی لاج رکھیں اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا قانونی طریقے سے حل نکالیں. اجازت دیجیے. اللہ